الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو خير مما يجمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ان بچوں کو پیار نال بلا چھوڑو یا بہر بھیج چھوڑو پیار نال محترم دوستو بھائیو عزیز ساتھیو اے اللہ رب العالمین دی توفیق اور احسان ہے کہ مالک کائنات دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اس مقام تے ساکو حاضر ہومن دی توفیق نصیب فرمائیے سارے دوست ایک باری اچھا آنکھو چا الحمدللہ الحمدللہ سبق تا میں اگو عرض کرنا ہے حدیث پاک پہلے سن گھنو سارے نوجوان دوست بھی اور بزرگ بھی دہاڑے قیامت دے جرے ویلے انسان دے گناہ تے نیکیاں ترڑیاں
جیرے بندے دا نیکیاں والا پرڑا خالی ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الحمدللہ تملأ المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندے دنیا چ ایک دفعہ آکھائی الحمدللہ، ایو ہکو الحمدللہ لا کلمہ آگے تے ترازو دے خالی نیکیاں لے پرڑے کوئی بھر چھڑے سی۔ سبحان اللہ۔ اس تو بعد جنہاں دوستاں نے ساتھیاں نے اج دی اس دینی محفل واسطے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، انتظام و انصرام کیتا، میں دل دی گہرائیاں نال دعا کرنا اللہ انہاں دی جان وچ، مال وچ، عزت وچ، اولاد وچ، رزق وچ مزید ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے۔ مسئلے میں دو عرض کرنے تساں تشریف رکھو آنا جی، بہ کے سنو سنجیدگی نال، تسلی نال۔ دین دی محفل ہے نا جی، آداب دا لحاظ ضروری ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ گھر دے اندر جہاں پتر پیدا تھی ہے وہ بندہ خوش ہے، جرے بندے کو نوکری مل گئی ہے وہ بندہ خوش ہے، جرے بندے دیاں زمینہ اللہ آباد کیتیاں تے گدام غلے نال بھریج گئن زمیندار خوش ہے۔ یہ خوشی بھی برحق کے اپنی ہاتھ ہے، لیکن اللہ کریم نے 11ویں سپارے دی سورت یونس وچ فرمایا ہے جیرے خوش نصیب بندے کو دو نعمتاں مل گئیں، اصل خوش کو تھی ہونا چاہیے۔ او دو نعمتاں کیریاں جیریاں مل گئیں تے بندہ خوش تھی وے۔ او سنو اللہ کریم دے قرآن پاک دے انداز نال فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے آیت نمبر 58 زیارت کرو سارے دوست۔ جیویں قرآن پاک کرنا نال سننا ثواب ہے، زبان نال پڑھنا ثواب ہے، ایویں اکھیاں نال اللہ کریم دی کتاب دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جرے بندے کو اللہ دا فضل مل گیا تے جرے بندے کو اللہ دی رحمت مل گئی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ دا فضل نصیب تھی گیا تے اللہ دی رحمت نصیب تھی گئی ہے، یہ بندے کو اصل خوش تھی منا چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، ساری دنیا دیا نعمتاں جمع کر گنو لیکن اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت دی شان دا مقابلہ نہیں تھی سکدا۔ ہن میں اللہ کریم دے قرآن تے سوال کرنا ہے، سوال سارے دوستاں دھیان نال سننا ہے۔ اللہ دا فضل ہک، اللہ دی رحمت نو شیاں مل گئیاں بندہ خوش تھی وے۔ اللہ دا فضل کیری شے ہے تے اللہ دی رحمت کیری شے ہے۔
ہن اللہ کریم دے قرآن پاک نال دلیل لیون لگا پہلے اللہ دا فضل تے ود اللہ کریم دی رحمت اے میرے سامنے 12واں پارہ سورۃ نام سورۃ یوسف فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ اے میرے سامنے سورۃ یوسف رب العالمین دی لاریب کتاب حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور جیل دے اندر پہنچے ہوئے یہ میں حوالہ کھولی بیٹھا ہوں سبحان لوگ گناہ کر کے تے جرم کر کے جیل وینن حضرت یوسف علیہ السلام گناہ تو بچن واسطے جیل پہنچا ہوئے ہیں عجیب گال حضرت یوسف علیہ السلام دی خدمت دے اندر ڈوب کے دیا گئے ہی کے دیا کھن لگا حضرت میں خواب ڈٹھے تعبیر بیان کرو دوجے کے دیا کھے میں بھی خواب ڈٹھے ندر وچ تعبیر پوچھن آیا قال احدہما انی ارانی یاسر خمرا ہک دیا کھن لگا میرے ہاتھ دے اندر انگوراں نپیڑ کے میں شراب تیار کرے دا پیا دوجے کے دیا کھا میں بھی خواب ڈٹھے وقال اللہ خر انی ارانی احمل فوق راسی خبلا تاکل الطیر من میں اپنے سر دے اتے خامی روٹیاں چاہتی ودام پرندے آکے پکھوا کے انہاں روٹیاں کو نوچ نوچ کے کھاندے پین نبنا بے تأویلی حضرت انہاں دوہاں خوابہ دی تعبیر بیان فرماؤ سارے جیل وچوں تعبیر تواڈے کول کیوں پوچھنا ہے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ دھیان نال سارے دوستاں جملہ سننا ہے سارے جیل دے قیدیاں کو چھوڑ کے تعبیر تواڈے کول کیوں سنانا ہے تساں اپنی زبان نال تعبیر دسو تعبیر تواڈے کول پوچھن دا مقصد ہے سانو پوری جیل وچ تواڈے نال دا سونے کردار والا بندہ نظر نہیں آیا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے لکھی مقام تے دیوا تے چراغ جیری جہاں تے رکھ دیتا ونجے جگمگاندا تے روشنی کریندا رہندا ہے اللہ دا پیغمبر جیل تو بہر ہوئے تاوی سونے کردار اللہ جیل دے اندر ہے تاوی اعلیٰ کردار اللہ ساری دنیا دے اعلیٰ تو عمدہ کردار والے بندے جمع کرو اللہ دے پیغمبر دے سونے کردار دا مقابلہ پوری امت دے نیک بندے نہیں کر سکتے حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما دوپہر دے ٹائم جری تو روٹی مل دیے جیل وچ اجا روٹی آمن وچوں ٹائم رات ہے روٹی ملن دا ٹائم نہیں تھیا میں جیل علی روٹی آمن تو پہلے تو ابو خوابہ کی تعبیر بیان کر دے سا لیکن اے سن گھنو تعبیر پوچھنا لیو ذالکما مما علمنی ربی اے خوابہ دی تعبیر میں آپ کو بیان نہیں کرنی وہ علم نال بیان کرنی ہے جرا اللہ نے میں کو علم دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا جملہ اور توجہ میں روک رہے ہیں
دل دی کھڑکیاں کھولو. سبحان اللہ. کیا پتا وہ ساری زندگی وفا نہ کرے. خواب دی تعبیر میں بعد ہی دسے ساں. پہلی میری زبان مبارک جو تقریر سن گھنو تے تقریر تو پہلے تعارف ضروری ہو دے. میں ہاں کہوں تعارف ہی میرا سن گھنو. اپنی تعریف کرنا منع ہے لیکن تعارف کرانا منع نہیں. میں کہونا کیرے قبیلے دہاں, کیرے علاقے دہاں, کیرے خاندان دہاں, میرا مذہب کیا ہے. محترم انگلیاں میری دیکھنی ہیں دوستاں. خوابہ دی تعبیر ہیک, تعبیر تو پہلے تقریر, تقریر تو پہلے میرا تعارف پہ کہونا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنا تعارف پہلے کرایا. فرماون لگی نی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. میں یوسف علیہ السلام دا ان قوم دے مذہب نال کوئی تعلق نہیں جڑی قوم اللہ کو نہیں منے دی. قیامت دے جڑے منکرین اللہ کو نہ مننا لے, قیامت کو نہ مننا لے, ان قوم دے مذہب نال میرا کوئی تعلق نہیں. اگلا جملہ خیال نال سننا ہے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. میں یوسف علیہ السلام اپنے پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھے ٹردا. یاد کرو جملہ, قاری شریف سے جانتے بیٹھے ہو. میں یوسف علیہ السلام اپنے پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھے ٹردا. سوال ایتھیا لوگ سکو آنکھن لگے مولانا صاحب تسا روکے دے ہو, پیو ڈاڈے دے مذہب دے نہیں ٹرنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام تا فرمایا ہے جیل دے قیدیاں کو میں پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھے ٹردا. اللہ نے قرآن پاک نال مسئلہ سمجھ آ گیا, پیو ڈاڈے دے مذہب دے ٹرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام بھی تا پیو ڈاڈے دے مذہب دے ٹردے آنا, اساں بھی پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھے ٹرنا ہے. اور خیال کریں سارے دوست, حضرت یوسف علیہ السلام نے نال فرما چھوڑا جیل دے ساتھیوں میں پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھے ٹردا, لیکن میرا پیو ڈاڈا کون ہے یہ بھی سنی ونجو. ابراہیم و اسحاق و یعقوب. میں بھی نبی ہاں, پیغمبر ہاں. میرا ابا یعقوب علیہ السلام بھی نبی آئی, میرا ڈاڈا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی آئی, میرا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی آئی. دوستو جھگڑے دی گالی نہیں, اگر پیو ڈاڈا نبی ہومن تو ضرور پیو ڈاڈے دے پیچھے ٹرنا چاہیے. سارے کے پیو ڈاڈے نبی تا نان, اساں جو پیو ڈاڈے دے مذہب تے ٹروں کوئی نبی آن. حضرت یوسف علیہ السلام دے پیو ڈاڈے تا نبی آن. میری چار انگلیاں دے کھڑیاں دوستاں. آپ یوسف علیہ السلام پیغمبر, ابا یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر, دادا اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر, پر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر. تیرے پیو ڈاڈے پیغمبر ہومن, نبی ہومن, اللہ دے بھیجے ہوئے رسول ہومن, آقا ضرور پیو ڈاڈے دے پیچھے ٹرنا چاہیے. تے سارے پیو ڈاڈے کو تا دین دا پتہ ہی نہیں, نماز دا معنی بھی نہیں آندا, کلمے دا معنی نہیں آندا, نماز دے فرضاں دا ہی پتہ نہیں. یہ پیو ڈاڈے کو دین دا پتہ نہ ہوئے, اون دے پیچھے بندہ کیویں ٹر سکدا ہے. اگو خیال میں یوسف علیہ السلام پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھے ٹردا تے میرے پیو ڈاڈے دا مذہب کے رہائی او بھی یوسف علیہ السلام آپ بیان چا فرمایا. فرمانے لگے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. جیل دے ساتھیوں,
قیدیو بیٹا بولنا نہیں جیل دے ساتھیو میرے دیکھنے ساتھیوں آس پاس نا یہ جملہ میں سنا منا چاہتا ہوں میں یوسف علیہ السلام بھی مشرک نہ میرا ابا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مشرک نہیں میرا ڈاڈا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی مشرک نہیں میرا پردادا حضرت گئی ہے اون بندے کو خوش تھی منا چاہیے میں قرآن تو پوچھے اللہ دا فضل کے ہے اللہ دے قرآن جواب دیتا ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ شرک تو بچ ونجنا اے اللہ دا فضل جرا بندہ شرک تو بچ گیا مسئلہ توحید قبول کر گیا سمجھے اللہ دا فضل مل گیا ای بندے کو خوش ہونا چاہیے اور قرآن پاک نال کیرا مسئلہ سمجھ آیا اللہ دا فضل کیا ہے شرک کو نو بچ ونجنا اللہ دا فضل کیا ہے مسئلہ توحید من گھننا قرآن پاک دا حوالہ اے میرے سامنے پنجواں پارا سورت نا سورت النساء فرمایا اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء میرے سامنے رب العالمین دی لارب کتاب کھلی ہوئی ہے اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجا تے سورت نا سورت النساء آیت نمبر 116 پنجواں سپارہ شرک کرے دے موت آ گئی ہے بندہ شرک نو توبہ نہیں کر سکا اللہ کریمی شرک لے گناہ کو معاف نہیں کرنا تے شرک تو علاوہ جتنے گناہ ہوئے اللہ جدے واسطے چاسی اپنی رحمت نال معاف کر چھوڑے سی مطلب لا الہ الا اللہ دا ہی کو واحد لا شریک مطلب لا الہ الا اللہ دا ہی کو واحد لا شریک نال زبان اقرار کی توئی پر دل دی نہیں تصدیق دور والا کو روز پکارے دور والا کو روز پکارے اتائی چھوڑ جڑا نزدیک سب گناہ مٹ ویسے نہ خاکی نہیں مٹڑی شرک دلی کے شک یہ پنجواں سپارہ ہے اور چھواں سپارہ سورت نا سورت المائدہ اے میرے سامنے چھواں سپارہ سورت المائدہ کھلی ہوئی ہے اتھا قرآن پاک دا انداز اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجا سورت المائدہ چھواں سپارہ آیت نمبر 72 میں انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار اے پہلی سترہی سفیدی جرے بندے موت ہے جرے بندے کو شرک دے ہوتے توبہ شرک کو نہیں کر سکا اے جے بندے تے اللہ جنت حرام کر چھوڑے دے اے جے بندے دا ٹھکانہ ہمیشہ وقت جہنم دی بھائے یہ چھواں سپارہ آئی اور ستواں سپارہ سورت نا سورت الانام یہ میرے سامنے ستواں سپارہ سورت الانام کھلی ہوئی ہے میں نا گھنن لگا خیال کرے اللہ کریم نے 18 نبیوں دا اکٹھا نا چاہتے اس مقام وچ دل کا حجتنا آتیناہا ابراہیم علیہ السلام ایک اگو سنے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
و نوح علیہ السلام 4 و من ذریته داؤد علیہ السلام 5 سلیمان علیہ السلام 6 ایوب علیہ السلام 7 یوسف علیہ السلام 8 موسیٰ علیہ السلام 9 ہارون علیہ السلام 10 زکریا علیہ السلام 11 عیسیٰ علیہ السلام 12 عیسیٰ علیہ السلام 13 الیاس علیہ السلام 14 اسماعیل علیہ السلام 15 الیاس علیہ السلام 16 یونس علیہ السلام 17 لوط علیہ السلام 18 نبیوں دا اکٹھا نا اللہ چاہ کے نال فرما چھوڑے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کائنات والو جنہیں 18 نبیوں دا اللہ نے نہ چاہتے جے کر انہاں نبیاں تو بھی شرک تھی ویندا انہاں دے سارے زندگی دے نیک عمل فوراً ضائع تھی ونجن عقیدہ رکھنا ہے میں سمیت سارے دوستاں قبر دے ونجن تک اللہ دا ہر پیغمبر وڈے گناہاں تو ہی پاک چھوٹے گناہاں تو ہی پاک پیغمبر کبیرہ گناہاں تو ہی پاک صغیرہ گناہاں تو ہی پاک اگلا عقیدہ غور نال سنے سارے نوجوان دوست گناہ کرنا دا باپ دا معاملہ ہے اللہ اپنے نبی دے دل وچ گناہ دا خیال بھی نہیں آوندے دا اللہ دے نبی تا شرک نہ کر سکدے میرے لکھے ساتھی اے اللہ کی میں فرمایا ہے نبی شرک چا کرے دے عمل سائے تھی منجنے ہاں پیغمبر کا شرک نہیں کر سکتے سارے میاں والی دے علاقے چاہتے نا آنکھاں دھی کوں تے سناواں نو کوں یہ بولی سمجھئے کہ نہیں بڑھڑا بندہ نوح کو تا کچھ آنکھ نہیں سکتا جو ڈرد ہے وہ دھی تے ڈراف سیدھا ہے روٹی نہیں پکائی سالن ٹھیک نہیں پکایا ابا میرے تا کام نہیں رہی ہے تب نوح کو تا آنکھ نہیں سکتا انہیں تو ڈرد ہے کہ آنکھاں دھی کو سناواں نوح کو گال تنہ نبیاں نال کیتی ہے تے مسئلہ سا کو اللہ نے سمجھایا ہے شرک تھی گیا سارے نیک عمل پر بھی ضائع تھی ویسے اور 24 پارے دا حوالہ اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن سورت دنا سورت الزمر فرمایا کل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایوہ الجاہلون اے میں انگلی رکھی بیٹھا ایت نمبر 64 آم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی مکہ علیہ دشمن دی جماعت آ گئی کی میں آئے ہو حضرت وجہ نال صلح کرنا ہے صلح تا چنگی شے دشمنی ختم اساں بڑے رستے دے کنڈے بھی چھیدے رہے ہیں سارا معاملہ ختم تو کوئی پتھرہ دا نشانہ پڑے دے رہے ہیں ساری گال ختم صلح کرو آپ نے فرمایا کی میں صلح کرا توڑے نال اور خیال نال جملہ سننے دوستاں آخر لگے استنیم باز آلہتنا ساڑے نال تو سنٹرو ساڑے نال چلو اجرے ساڑے دربارین کہیں دربار کو خالی چمو چاہاں توڑی ساڑی صلح تھی ویسی میں نہ لکھے نہ تو آکوں عبد المنان ہر گال جو قرآن نہ لکھاما تھا مزہ نہ آوے آج پرے کل کافنس کلم ہوں دے نوٹ کروا مانے گھر جے دیکھوا رولے مکھ بنینا سورت نا سورت النجم اے میرے سامنے سورت النجم کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 19 فرمایا افرائیتم اللہ والنصا ومنات الثالثۃ الاخرى اے لکھی بیٹھا باب لات دا دربار ہک باب منات دا دربار دو اس دا فقیرنی تے پیرنی دا دربار ترے یہ ترے بڑے دربار ان اللہ نہ چاہتے قرآن چاہ یہ میں کھولی بیٹھا ان ناراض نہ تھی وہ تو میں کو نہ سوچا
انہاں دے تا مکی والے جڑے مخالفن تے بڑے بڑے دربارن بابا لات بابا منات عزا پیرنی فقیرنی تے رحیم یار خان والا دے کتنے اور چپ بیٹھے ہو ناراض سی ہو رحیم یاریو تواڈے کتنے ہیں اسا گنتی اللہ بھرا پی ہے گان میڑ تو بہرے آکھن لگے بابے لات دے دربار کو خالی چمو چاہ توڑی ساری سلائے بابے منات دے دربار کو بوسا دے چاہ توڑی ساری دشمنی ختم ہے عزا پیرنی تے فقیرنی دے دربار کو آگے خالی ایک واری چم کھنو اسا بڑے سجن تے دوست بنوے سوں اے ننیا کا سجدہ کرو نا استلام یستلم استلامان استلام چپن کو سڑے نے ہونے نا حجر اسود کو بن کے جوڑے حاجی چمنے نا ای کو استلام سڑے نے ہونے نا چمنا اپنے تھوڑا تے ہونٹا نال سجدہ کرو نا دا نہیں نہیں آکے طواف کرو نہیں نہیں چادرہ چڑھاؤ چاہ نہیں نہیں آکے اتا کوئی جانور کو وہ چاہ نہیں نہیں استلم ہیت دفعہ چمو چاہ توڑی سانی دشمنی ختم آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اجن جواب نہیں دیتا جو اللہ کی طرف جواب کھن کی جبریل فرشتہ نازل تھی گیا آیت قرآن دیا گئی قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ حوالہ ہے انگلی رکھی بیٹھا میرے محبوب اعلان فرما دے ہو اللہ تو بغیر میں کو دوچھا دی عبادت مشورے دے دے پہ ہو انہاں کو بن کے چمہ ایتا انہاں دی عبادت بنوے سی ایوہ الجاہلون او جہلو حوالہ دیکھو حوالہ میرے دیکھو ایوہ الجاہلون سادے سنتی بھی تا بادشاہیں نا ساکو آن کیا دن مولانا صاحب تو سواس کریں دے ہو قرآن دے حوالے دکھیں دے ہو آخر او بھی تو عالمین یہ اللہ کو بغیر لوچا دی عبادت دی دعوت لے دے پین او بھی تو عالمین انہا علم نہیں پڑھا انہا قرآن نہیں پڑھا انہا حدیث نہیں پڑھی او بھی تو عالمین تیرے اللہ تو بغیر لوچا دی عبادت دی دعوت لے دے کھڑوتے نا اللہ دے قرآن پاک دا فیصلہ اے میں انگلی رکھی ہو یہ اعبدو ایوہ الجاہلون اللہ دے قرآن نے فیصلہ کر چھوڑا ہے دل دی تختیاں دے میرے لفظ لکھی نے سارے دوست زندگی بھرے گال کدئی نہ کرے پھر اللہ تو بغیر دوچھا دی عبادت دی دعوت دے لے وہ عالم نا نا اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے ایوہ الجاہلون جیرا اللہ تو بغیر دوچھے دی عبادت دی دعوت دے لے اللہ دا قرآن ہے وہ عالم نہیں وہ جاہل ہے عالم کون ہے یہ بھی اللہ دے قرآن دا حوالہ دکھاواں 83 پارہ سورت نا سورت آل عمران یہ میرے سامنے 83 پارہ کھلا ہوئے حوالہ دکھے ثواب حاصل کرے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوں والملائکہ آیت نمبر 8 وَأُولُو الْعِلْمِ آیت نمبر 18 وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ آخر جو 17 کی سفید دیا اللہ گواہی دیتی ہے لا الہ الا ہوں اللہ تو بغیر کوئی عبادت لائق نہیں والملائکہ اللہ دے سارے فرشتہ میں یہ گواہی دیتی ہے اللہ تو بغیر کوئی عبادت لائق نہیں وَأُولُو الْعِلْمِ
جتنے بھی علم رکھنا لینا انہاں دی گواہی ایا ہو سی جو عبادت لین صرف اللہ ہے کیڑا مسئلہ سمجھا وے جرا صرف اللہ دی عبادت دی دعوت دے وے او ہے عالم اولو العلم جرا اللہ تو بغیر دوسروں دی عبادت دی دعوت دے وے او عالم نہیں جاہل اچھا دسو چا سارے ساتھی یہ میرا مسئلہ یا قرآن دا کھولی بیٹھا حوالے قرآن دا مسئلہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی گل نہ منے متا منج کے چمو چا متا کے دربار کو بوسا چڑھے ہو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے میں اولی رکھی ہوئے نمبر 50 دے ہوتے میں نے محبوب توڑو بھی سنیا پہنچ گیا کہ کرو تو پہلے جتنے میں اللہ پیغمبر بھیجے سارے نبیاں تو میں اللہ نے یہ وحی کی تھی یہ سنیا بھیجائی کیا لَإِنَّ شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ میرے محبوب تو سائنہ دا آنکھا من کے کہ دربار کو ون کے چمہ چا شرک تھی گیا تو توڑے بھی سارے نیک عمل برباد تھی ویسے جملہ میرا سنو انہوں میں گال کھولا لگا میری ڈونگلیاں جے کو اللہ دا فضل مل گیا اللہ دی رحمت مل گئی ہے وہ خوش ہونا چاہیے تے اللہ دا فضل کیری شے ہے شرک کو لوگ بچ وجنا اللہ دا فضل ہے آیتاں قرآن دیا دکھائیم شرک موت آ گئی کوئی معافی نہیں شرک موت آ گئی تو جنت نصیب نہیں تھی ونی شرک تھی گیا تو سارے نیک عمل سائے تھی ونی اللہ نے قرآن تو پوچھن لگا شرک ہوندا کیا ہے یہی تو پتہ لگے جرا شرک کرے ہوندے گنڈو سنگھ تو نہیں ہوندے سر تے پتہ تو لگے اے میرے سامنے یارواں پارا سورتنا سورت آلا یزرہم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اے انگلی رکھی بیٹھا ہوں مکے والے لوگ باب لات دے سجدے کریں نیان بابے مناب دے نا دیا نظرہ نیازہ دے دے ہنو اس فقیرنی کو حقلہ مرے دے نوکھے گلے کوئی پوچھیا کیوں کرے دے ہو انہاں دے تباب نظرہ نیازہ عرس میلے قوالیاں اگوہ تھے انہیں بادشاہ یہ نفع نقصان دے مالک تر نہیں عبادتاں کیوں کرنے ہیں نظرہ نیازاں کیوں دینے ہیں منتا منوتیاں کیوں من کے دینے ہیں اللہ دے کوں اللہ ساڑی سنتا نہیں تے انہ دی سفارش اللہ کریم ولیندہ تے مڑیندہ نہیں اللہ تو کم کروا دینے او تادھیم ساڑے سفارشی ہیں آجا کھامے دا بھی ہے بادشاہ کھوچو پانی کرنا ہوئے رسی دے کو کلاونا مولانا صاحب دیندہ اللہ ہے ہر شہد مالک اللہ سارے خزانے اللہ دے کولن لیکن کھوچو پانی کرنا ہوئے رسی دے کو کلاونا پوندینا بادشاہ چھتے چڑھنا ہوئے پوڑی تلاونی پوندینا جج دے سامنے پیج تھیمنا ہوئے پہلے وکیل کرنا پوندے افسر کو ملنا ہوئے پہلے چپڑا سیدھی منتاں کرنیاں پونیاں بادشاہ انہاں دیاں پکاراں تاں کرے دیں اے سیڑیاں ہن اے ساری رسیاں تے ڈولن اے وکیلن تے سارے اے چپڑا سین اللہ تک ساری گال پچانے دینا اللہ قربان ونیا تیرے قرآن دے انداز تم مثالہ رسی دے توکے آلیاں پوڑی دے سیڑھی آلیاں چپڑاسی دے وکیل آلیاں آج بیان تھی دیاں پین اللہ نے جواب 1400 سال پہلے نازل کر چھوڑا ہے مالی دا کم پانی لامن کے بھر بھر مشکاں پاوے
پد کم ہے میرے مالک دا پھل لاوے یا نہ لاوے میں تو سنا سکنا دکھا سکنا منوانا تو میرے اللہ دا کام ہے شک پہلے 94 سپارے دی آیت لکھے نام سورت النحل اے میرے سامنے سورت النحل کھلی ہوئی ہے اے میری انگلی ہے آیت نمبر 74 دے ہوتے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال خبردار دنیا والو اے چپڑاسی علی مثال جج علی مثال وکیل علی مثال موقع تے رسی چھت تے سیڑھی پوڑی اے مثالاں اللہ واسطے بیان نہ کیتیاں کرو کیونکہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تا ہر شے جان دے تساں اللہ دے مقابلے کچھ بھی نہیں جان دے اللہ نے کرے دے مثالاں بیان اور جواب تو دے جواب 1400 سال پہلے نازل تھیا بھی ہے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یہ پہلی ستارے آیت نمبر 16 سورت کام 26 سپارہ عبد المنا نین ہوئے میں ٹور ونیا توارے چاکا لیکن منڈی بہودین پنجاب شہر مشہور میں ایک چاکی جواز کیتا تو سا زمیندار ہوتا بہو ڈاڑھے نا مسیح جو نکلتا پیا ہم جتیاں پاواں پیا لوگ ہی نکلتے پہنا ایک ملک صاحب زمیندار دوسرے کو بھی آکھے مولانا صاحب قرآن تا پڑھتا ہے ایتاں بھی لکھیندا ہے نمبر ہی دسیندا ہے ایتاں دے سورت دا نام ہی دسیندا ہے پتہ نہیں ایتاں بھی جہان نہیں صحیح کہ کون ایدہ کیرا حال ہے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں میری گواہی تے دیویچہ دیہاڑی قیامت دے اللہ دے سامنے میں قرآن ٹھپ کے واس نہیں کیتا میں کھول کے واس کیتا آیتاں دے نمبر دسا کے واس کیتا ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں ایک کھولی بیٹا حوالہ گوئے میں منے نا بھائی جان کھوچو پانی کٹھنا وے رسی دے بوکا ناونا پو دے کیونکہ پانی چھکا ہوں دے تلے ہوں دے تو رسی دے بوکا چھکنا پو دے ناونا پو دے اللہ فرمے دے قرآن پاک دا انداز چھاتے چڑھنے پوڑی لامنی پو دیئے چھت اچھیوں دیئے پریوں دیئے اللہ فرمے دے وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں اللہ تے بندے دی شارک تو بھی زیادہ نالا تے جرا ہر بندے دی شارک تو زیادہ نال تے نیڑے ہوئے اتر رسی تے پوکے علی چھت تے پوڑی علی مثالہ دے من دی کوئی لوڑ نہیں شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وکیل کو فیسہ دے دیں کیس تیار کر جج کے سامنے پیش تھی جج کو کیا پتا بندے جرم کیتے کہ نہیں کیتا میں قصوروارا یا بے قصورا جج کو کہنا پتا ہے تاندہ وکیل کرے نے فیساں بھرے نے افسر کو ملنا ہے دفتر دے بوئے دے چپڑاسی بیٹھے او بن کے دسے دے فنانا مولانا صاحب ملاقات کرنا ہے ملک صاحب کو ملنا چاہنے نا افسر اندر بیٹھے بند کمرے چا افسر کو کیا پتا بوئے دے کون ملاقات کرنا سے کھڑا ہوتا ہے کہاں تا چپڑاسی کو منتا کرے نہیں ہے اللہ فرمائے دے نعلم ما توسوس بہی نفسو ہر انسان دے دل چ تیرا خیال آندا پیا ہے
میں اللہ دا بندے دے دل دے خیال بھی جاننا تے جڑا اللہ دل دے خیال تے ارادے تے نیت جاندا ہوے اتھاں وکیل والی اتھاں چپڑاسی والی مثالاں دے من دی لوڑ نہیں مکے والے آکھن لگے اے ساڈیاں سفارشاں کرے دین اللہ دی بارگاہ چ اللہ تو کم کروا دے دین این واسطے عبادتاں کرے نے انہاں دی منتاں منوتیاں دے نے خوش تھی سن تے سارے کم کروا دے سنا اللہ فرمائے دے سبحانہ و تعالی عما یشرکون آیت نمبر 18 ہے سورت نا سورت یونس ہے میں انگلی رکھی بیٹھا ای عقیدے نال دربار تے وجنا ای عقیدے نال مسار تے وجنا سجدہ نظر نیاز منت منوتی طواف کرنا اودیاں خیبانہ پکارا کرنا جو میرا کم اللہ تو کروا دے سی اس عقیدے دا نا شرک ہے متا سمجھو میں قبر دی زیارت دا منکراں مہربانی کرو یہ مسئلہ سنی ونجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے دے جمعے فجر دی نماز پڑھن تو بعد جنت البقیع ویندے ہن ون کے قبراں دی زیارت کرے نے ہن انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرے نے ہن ہر جمعے فجر دی نماز پڑھ کے نال جنت البقیع قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زور القبور مردو جوانو تساں قبر دی زیارتاں کیتیاں کرو کیوں جو قبر دی زیارت کرن نال تو موت یاد آسی فإنها تذکر موتاکم وتصحدکم فی الدنیا موت یاد آسی دنیا تو دل ہٹوے سی مرد واسطے قبرستان ون کے انہاں دی بخشی دی دعا کرنا بھی جیسے جتنے بھی ایماندار دفن تھے پین اپنی آخرت یاد کرنا بھی جیسے قبرستان ون کے تے عورت ونجے ترمت ونجے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور جیریاں عورتاں قبرہ دی زیارتاں دے وینیاں انہاں عورتاں تے اللہ لعنت بھیجے دے محرم دا مہینہ آمانا لے قبرستان عورتاں نال بھرے پین کمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن تو بعد فارغ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر لگے گئے نال گھر آئی حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے میری تھی آویں ملاقات کر کے ونجام ایویں لوگا گزرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدیاں پئین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے میری تھی کتھا گئیاں میں کتھوں آدھی پئیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی حضرت اے نال میرے پڑوسی چ نال میرے گوانڈی چ ایک بندہ فوت تھی گیا ہے اون دے گھر تعزیت کرن گئیاں اس تعزیت کو کس لین دے ہو تعزیت بھی آدھنے افسوس بھی تعزیت بھی اپنی بولی دسو ارمان ماشاءاللہ ارمان افسوس تعزیت کہیں کہ علاقے چادر فاتحہ خانی میں مثال دینا حضرت میں افسوس سے ارمان کرنا گئیم فوت تھی وڑا لے دے گھاری چھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری پیاری تھی اے رسا مرنا لدی قبر دی زیارت کرن دنویں گئی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی نہیں ابا جان میں مرنا لدی قبر دے کیویں من سکتی ہم میں کو توڑا فرمان یاد ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور جیریاں عورتاں قبرہ دی زیارتاں کرنوینیاں انہاں عورتاں دے تساں لعنت بھیجئے آپ نے فرمایا میری پیاری تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تا
لعنت علی گال سنی ہوئی وی جڑیاں عورتاں قبراں دی زیارت کرن ویندیاں نا انہاں تے اللہ دی لعنت نازل تھی دی اج بیا مسئلہ سن گئے نا لو زرت قبرها لم تریہ رائحۃ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو میری تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مرن والے دی قبر دی زیارت کرن واسطے گئی ہوندی تے کوئی جنت دی خوشبو سکھنا بھی نصیب نہ تھی وے ہاں اصحاب اپنی اماں تے تھی تے بھیڑ کو نال گھن میں دربار تے آ سلام تے ونجو حضور فرمائے تے کوئی جنت دی خوشبو سکھنا نصیب حدیث دے لفظ سنے میری اماں کو ون کے دسنا ہے میری بھیڑ تے دھی کو ون کے دسنا ہے گھر مسئلہ عورت واسطے مسئلہ ہے کوئی فوت تھی گئے ابا پھرا پتر میں مثال دینا عورت واسطے مسئلہ ہے گھر بہ کے اندے واسطے دعا مانگے یہ تسی آکھ دینے کو کیا پتہ شدے کو سارا سکا مار کے منہ ہی نہ منہ نہ رکو یہ جو گھر کو چھٹے میں دیکھنوا آپ ٹول پم ہاں پکی گل ہے ٹولے دے ٹولے رنا دی بادشاہی ہے حج بس بیا کہ کدی بدھو کو کیا پتہ سکا سا مسا تھا مامے دا پوترا فلان دا پوترا اسا کیوں رنا دی حکومت ہے مرد ہیڑے تھی گئے کمزور ہیں سبق تے آؤ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا جے کو اللہ دا فضل مل گیا خوش تھی وے اللہ کی رحمت مل گئی ہے خوش تھی وے اللہ دا فضل کی شے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء شرک تو بچ وجنا اے اللہ دا بڑا فضل ہے 22 سپارہ سورت نا سورت فاتر یہ میرے سامنے سورت فاتر کھلی ہوئی جا کے بہو سارے نوجوان اللہ فرمائے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر آیت نمبر 13 والذین بیٹا تھوڑا تلے کریں 1 2 3 4 5 70 نیکیاں مل سن جرا دوست آکسی والذین لفظ کہہ رہے سارے نہیں پہ بولے دے میں خوش نہ تھیا کیرا لفظ ہے والذین بس تواڈی چھوڑی نیکیاں بھر چھوڑے کیرا لفظ ہے والذین ایک کھولی بیٹھا میں لگا وجاں مکہ کوئی دوست سنن لگا تو آکھے مولانا صاحب ایلا پانت کر کے آیا میاں علی چوں اے تو بتاں والی ہے تا پرداری ہے بتاں نہیں ہے تہن لفظ والذین الذین دا معنی بت نہیں اساں پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ وچ الحمد شریف وچ اہدنا الصراط المستقیم سپورانے اسٹوڈنٹ جاگے کالج والے دوست جاگے سکول ٹیچر پڑھے لکھے حضرات اہدنا الصراط المستقیم اللہ سب سیدھے رستے تے چلا صراط الذین رستہ انہاں بتاں دا چپ کر بیٹھے ہو نہیں نہیں رستہ انہاں بتاں دا جنہاں بتاں تے تے انعام کیتا ہے نا الذین دا معنی بت نہیں صراط الذین راستہ ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا جن لوگوں پر تو نہیں تے وہ الذین تے اتھا کھڑا ہوتا ہے اتھا معنی ہے لوگ اتھا معنی بت کی میں بن گیا ہے الذین دا معنی بت نہیں ہوتا فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر جنہ لوگوں کو دوسرا سڑے دے پہ ہو بتاں کو نا جنہ ہستیاں کو حقلہ مرے دے پہ ہو جنہ لوگاں دی منتا منوتیاں لے دے پہ ہو نظرہ نیازہ لے دے پہ ہو سجدے ثواب کرے دے پہ ہو بابا کھوٹی قسمت کھری چاکار تو دستگیریں غوث اعظم تیری لکھج میں کھے
میری بڑھتی ہوئی بیڑی پار لاویں آ اللہ فرمیندے ما یملکون من کتمیر ایک پنڈ دا دانا کھجور پنڈ سڑے دیو ایک پنڈ دا دانا ساری کھجور نہ سارا درخت نہ ایک پنڈ دا دانا اندر ایک گکڑ گکڑ سڑے دیو گکڑ سڑے دیو اندر ہی گکڑ تے گکڑ دے اتے جرا چٹے رنگ دا بریک پرداؤں دے جنہ ہستیاں کو تسا حق نہ مرے دے پہ ہو او تا ہیک پنڈ دے دانے دی اندر علی ہیک گکڑ دے اتو علی ہیک بریک پردے دے بھی مالک نہیں میں امام بھچران دورہ تفسیر پڑھے نہ ہونا رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ دی جاتے یہ ساری جماعت دی بنیاد ہم حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے مقام سمجھایا ہے اللہ نے پنڈ دے دانے دی گکڑ دی اتو والے پردے دی مثال کیوں دیتی حضرت صاحب فرمیندے نوام والے رحمت اللہ علیہ اللہ سمجھاونا چاہتے ہیں پنڈ دے دانے کو قبر سمجھو جاگو تا پنڈ دے دانے کو قبر سمجھو اندر جیری گکڑے قبر دے اندر مردہ سمجھو تے گکڑ دے اتے جیرا بری چٹا پڑتا ہے تے مردے دے اتے چٹا کفن سمجھو جنہ کو تسا حق نہ مرے دے پہ ہو او قبرانے مردے تا اپنے کفن دے بھی مالک نہیں انہوں مثالہ دینا وہ یاد کر کے اٹھے سارے دوست گرمی تو آجا علاقہ بھی سخت گرم ہے سارا علاقہ ہی گرمی دا موسم ہے رو پارا دا ٹائم ہے کڑک دی دھوپ ایک بندہ لکھا میں دہائی گرمی جو لگی ہے بندہ ٹٹ ہے تے روح نکل گئی ہے سارے محلے لے جمع تھی گئے کون ہے بھائی شناختی کان دیکھو کوئی شناختی کان نہیں سنجان دے ہو جنہیں جان دے یہ کوئی پردیسی بندے فوت تھی گی گا یار ہوں کفن دفن کا انتظام کرنے آخر اعلان کروے سے کوئی وارث نہیں آیا محلے والے چندہ جمع کرن لگے خیال کرے مسئلے تھے ایک بندے آکھے 100 روپیہ چندہ ہی کفن واسطے دوجیا کہ میں 200 دینا کفن واسطے تیجیا کہ میں 150 روپیہ گھنو کفن واسطے سارے محلے آنا 5000 روپیہ جمع کی دے میں مثال دینا کفن واسطے سارے آنکھن گنے زکاة دا پیسہ ہے اساں زکاة دے پیسے جو ایک چندہ دیتے ایدے کفن چھے کو مالک بنایا ونجے یہ تو نہیں میں مالک نہ بناواں میری زکاة ادا نہ تھی سی زکاة واسطے مالک بناونا ضروری ہے تے موئے دے کفانے زکاة دا مال نہیں لگ سکتا کیونکہ مویا اپنے کفن دا مالک نہیں ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے ضلع دے در پھرو علماء کو ونجو مولانا صاحب مسئلہ ڈس کے سارے اکثری میں ہیں ایک بندہ فوت تھی گیا وہ دفن کیتا سے رات دا ویلا ہئی ایک بندے من کے قبر پٹیے قبر پٹ کے مویدہ کفن لہان لگے اتو بندے پہنچ گئے ظالم حیاء کر شرم کر مویدہ کفن چوری پیا کرے نے بندہ ہی کو نب کیتے چور کو عدالت جہن گئے قاضی صاحب کول ان قرآن دی آیت فائے ہیں آیت ہی سنو 6واں سپارہ سورت دانا سورت المائدہ فرمایا والسارق والسارقہ فاقتعوا ایدیہما جزام بما کسبا اے انگلی پہلی 70 آیت نمبر 38 6واں سپارہ چوری کرنا لا مرد ہوئے یا چوری کرنی عورت ہوئے چوری ثابت تھی گئی ہے جرم ثابت تھی گئی ہے پکڑے گئے اللہ دے قرآن دا فیصلے چور دا ہاتھ کپڑا ہے ایتا کفن چوری کیتا ہے نپا گیا بندے بھی گواہین
شریعت دا مسئلہ ہے کفن چوری کرنا لے دا ہاتھ نہ کپاوے سی جاگو تا جاگتے بیٹھو بھائی قاضی کوڑے مرواوے منہ کالا کراوے کھوتے تے سوار کر کے پھراوے جرمانہ میں مثال دے رہا کوئی سزا دے لے جیری سزا کفن چور گڈے ہونا چاہے قاضی ان دی اپنی مرضی لیکن ہاتھ کپن دا حکم قاضی نہیں دے سکدا قرآن دی آیت چور دا ہاتھ کا کھینا اون چوری ہاتھ کپا میں دے جیتا شاید کوئی مالک موجود ہوئے میرا سونا چوری تھی گئے میں مالکاں چور پکڑا گئے ہاتھ کپن دا حکم ہے پیسہ چوری تھی گئے موٹر سائیکل چوری تھی گئے میرا چور نپا گئے ہاتھ کپن دا حکم ہے ہاتھ کپن دا حکم اون چوری کیوں دے جیتا شاید مالک ہوئے تے کفن چور دا ہی واسطے نہ کپاوے سی جو مویا اپنے کفن دا جو مالک نہیں ہوندا سبحان اللہ قرآن دی آیت ہے اللہ بس اکھے نا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ کھڑو کے یا پرو کل نیڑے آکے جھکی آواز نا ماویں قبر دے اتے لوڈ سپیکر دے ساؤنڈ لا کے حقلہ مارو اللہ فرمے دے لا یسمعوا دعاکم تولیاں پکارا انہاں نیرواں پارا سورت الرعد اللہ فرمے دے لہو دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا وما دعاء الكافرين الا في ضلال یہ حوالہ ہے انگلی رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 14 ہے سوال تو بس سمجھا کیوں حق نہ مارا ہوں میری پکار نہیں سننی کیوں اللہ فرمے دے وجہ ہے جنہ کو حق نہ پہ مرے دن لوگ انہاں دی مثال ایویں ہے جویں کوئی بندہ کھو دی من تے کھڑوتا ہے ترے لگی ہوئی پانی دی ضرورت اس ہاتھ لمبے جگی تے نسکبا سے تے کفائی پانی دو ہاتھ لمبے کر کے حق نہ مرے دا کھڑوتا ہے پانی آ میرے منہ چاون تیری مہربانی اللہ فرمائے دے ما ہوا ببالغی پانی دے منہ چ نہیں آونا کیونکہ پانی دیا پکارا سندا نہیں پانی دے منہ چ نہیں آونا پانی کوئی دے حال دا پتہ نہیں پانی دے منہ جا کے پیاس نہیں بجھاونا کیونکہ پانی دے اختیار جو کوئی نہیں خیال کرے حباب جنہاں نو لوگ حق نہ مرے دے پہن انہاں دی مثالی میں جویں پانی دے کھڑو کے کوئی سڈے جویں پانی کو پتہ نہیں یا کو حقل پیا مرے دے بندہ او کو بھی پتہ نہیں جویں پانی حقل مرن والے دی پکار سندا نہیں یا کو حقلا پیا مرے دے بندہ بھی پکار سن دے نہیں خیال کرے کیوں نہیں سن دے پانی منہ چتا ہوئے ہاں موقع ہوئے ہاں رسی ہوئے ہاں بندہ چھکے ہاں تے منہ پانی گھنا ہوئے ہاں پیوے ہاں تے پیاد بچھے ہاں تے جے کو لوگ حقل مرے دے پین اتھا بھی روح والی رسی ترٹی ہوئی ہے سبحان اللہ یہ کھوتا میں دو روح والی رسی ترٹی ہوئی ہے جس ویلے روح والی رسی ٹوٹ گئی ہے ہن ماویں ساؤنڈ قبر دلا کے حقل مار روح والی رسی ٹوٹ گئی ہے قبر والا تیریاں پکارا نہیں سندا سنے تاج روح والی رسی جڑی ہو گیا ایک گال کا دسو چا لیکن سوچ سمجھ کے ابال نہ کرے پانی ہوئے تر و تازہ او تا میری پکار سن سی میں کوئی اوکھی گال پوچھے تو چپ کر بیٹھے ہو سارے دوست پانی جو ہوئے تر و تازہ او تا سن گھن سی نہیں بادشاہ ہو تسا تر و تازہ جو ہے ہاں نہ کرو
پانی سن گھنسی تازہ پانی نا پانی توڑے ترو تازہ کیوں نہ ہوئے حقل مرن والے دی پکار نہ سن سی قبر وچ پاویں اللہ دے نبی دا جسم ترو تازہ کیوں نہ ہوئے حقل مرن والے دی پکار نہ سن سی عقیدہ سن گنو میڈا تے میرے کامرین دا عقیدہ بہار دا موسم ہوئے فجر دا ٹائم ہوئے ٹھڈی مٹی ہوا چل دی پئی ہوئے غلام دا پھل کریڑ تے شبنم دے قطرے اُتے لگے پئے ہوئے رب کعبہ دی قسم غلام دا پھل بہار دے موسم وچ فجر دے ٹائم ٹھڈی مٹی ہوا تے جھولدا کھڑا ہوتا ہے او اتنا ترو تازہ نہیں ہوندا جتنا موت تو بعد نبی دا جسم قبری ترو تازہ ہوندا ہے اور میں تو کو حدیث پاک دے لفظ سنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہیں آپ دی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والی بیوی بیان کرے دیئے وذات یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ماتا فبرت بی جمون آنکلو واتوسعو فلم یذہب ریح المسک می یدی دل دے دروازے کھولو سارے دوست حضرت ام سلمہ فرمے دیئے حضور سائیں فوت ہیں میں فوت کی تو بعد آپ دے سینے تے ہاتھ رکھا ہائی اپنی بیوی ہے سینے تے ہاتھ رکھا ہوں فرمینین کئی جمعے لنگھ گئے کئی ہفتے گزر گئے ای ہاتھ نال روٹی بھی کھا دی رہیاں وضو بھی کر دی رہیاں ہاتھ دھو دی رہیاں لیکن کئی ہفتے گزرن دے باوجود فوتگی تو بعد آپ دے سینے تے میں ہاتھ رکھا ہائی اللہ میرے ہاتھ وچوں کستوری دی خوشبو نو ختم نہیں ہونا دیتا پیغمبر دا جسم وفات تو بعد ترو تازہ معطر مطہر غلام دے پھول تو بھی زیادہ ترو تازہ لیکن جی میں پانی ترو تازہ ہوئے پکار کل والے دی پکار نہیں سندا جسم قبری ترو تازہ کیوں نہ ہوئے پکار کل والے دی پکار نہیں سندا کیوں جو روح علی رسی جو ٹوٹ گئی ہے اللہ فرمائے وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ سارے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ نے مانا کرے دیان وَلَوْ سَمِعُوا انتفاع ثانی بسبب انتفاع ایک منٹ واسطے تو اڈا کوڑ من گھنوں جو سن دن میرے لفظ نہیں سمجھے تو سامنے بیٹا پانی جلدی پیو تے بہ ونجو میرے لفظ قیمتی ہیں میں رو دیکھو تا دیکھو تا ایک منٹ واسطے تو اڈا کوڑ من گھنو جو سن دن کہ لفظ آکھیں سچ دا اے بھی نہیں سن دے چلو کوڑ ایک منٹ واسطے تو اڈا کوڑ من گھنے جو سن دے پین ایک منٹ واسطے تو اڈا کوڑ من گھنو جو سن دے پین پکارا مستجابو لکم تو کچھ جواب دے من دی طاقت نہیں رکھیں دے تیرا جواب دے من دی طاقت نہیں رکھیں دا ہوں تو دی مشکل کو حل کیویں کرنا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفَرُونَ بِشِرْكِكُمْ تے جو کچھ دربارہ مسارہ تے تھیندہ پیے دہاڑے قیامت اللہ تے نیک بندے ہی شرک دا انکار کر چھوڑے سے نا اللہ جو کچھ تھیندہ رہے سارے دربارہ مسارہ تے لوگ شرک کریں دے رہے ہن سا کوئی شہدہ کوئی پتہ نہیں دو مسئلے سناونے ہن قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہ کو اللہ دا فضل مل گیا اللہ دی رحمت مل گئی کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ دا فضل کری شے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء موحد بن ونجنا توحید دا مسئلہ من گھرنا تے شرک تو بچ ونجنا اے اللہ دا فضل ہے
اللہ دی رحمت کیا ہے؟ کل جمعے تے تشریف کے نوے اقبال ہوٹل، کل انشاءاللہ